پچھلے جمعے ہم بات کر رہے تھے کہ اس وطن عزیز پاکستان سے ہمیں محبت کیوں ہونی چاہیے، اور ہمارے ہاں دین اسلام میں اس عنوان سے کیا مواد ہے، کیا دلائل ہیں، اور وطن سے محبت یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، بلکہ انسان نہیں دنیا کی ہر مخلوق آزادی کو پسند کرتی ہے، قید کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ قید میں جو آ جاتا ہے اس کے لیے ساری نعمتیں پھیکی پڑ جاتی ہیں، اس کی لذتیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کی زندگی کا سرور ختم ہو جاتا ہے۔ پرندہ آزاد ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، پنجرے میں قید کر کے اسے سونے کے نوالے، سونے کے دانے بھی کھلائیں، وہ خوش نہیں ہوگا۔ یہ ایک پرندہ ہے چوکور، چوکور کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑا خوبصورت پرندہ ہے، اور لوگ بڑے شوق سے اس کو پالتے ہیں، اس کو پنجرے میں بند کر کے رکھتے ہیں۔ چوکور چاند پہ عاشق ہوتا ہے، چاند کی 14ویں رات ہوتی ہے تو اس کی قید بڑی تکلیف دیتی ہے، اور یہ اڑنے کی کوشش کرتا ہے، چاند کو دیکھتا ہے تو پنجرے کے اوپر، پنجرے کی چھت پر سر مار مار کر اس کے سر پر بال نہیں ہوتے، سر گنجا ہوتا ہے اس کا، تو اس کے دل سے جو ہے نا وہ ساری زندگی آزادی کی خواہش ختم نہیں ہوتی۔ کوئی بھی پرندہ ہے اس کو قید کر لیا جائے، جیسے علامہ اقبال نے کہا نا کہ خبر اقبال کی لائی ہے گلستان سے نسیم، نو گرفتار پھڑکتا ہے تہ دام ابھی۔ جب تہ دام آتا ہے، جال کے نیچے آتا ہے، وہ پھڑ پھڑاتا ہے، اور اس کو پنجرے کے اندر لے کے جاتے ہیں تو وہ محو حیرت اور اس کے غم کی کیفیت بدل جاتی ہے، لیکن اس کے دل میں آزادی کی خواہش بہرحال برقرار رہتی ہے۔ تو آزادی جو ہے نا یہ ہر انسان بلکہ ہر مخلوق کی فطرت ہے، وہ آزادی کے لیے سب کچھ کرتا ہے، اور اگر آزادی نہ ہو، قید ہو، ایک خانہ بدوش جس کی جھونپڑی میں ایک ہی جھونپڑی ہے، اس کے اندر اس کا گدھا بھی بندھا ہوا ہے، اس کی بکریاں بھی ہیں، اس کے برتن بھی رکھے ہوئے ہیں، اس کا کچن بھی وہیں ہے، 4-5 بچے بھی ادھر ہی رہتے ہیں، اور گرمی سردی اس نے وہیں پر برداشت کرنی ہے۔ اگر اس سے کہا جائے کہ تمہیں ایک کمرہ دیا جائے گا جس میں اے سی لگا ہوا ہوگا اور اس کے ساتھ اٹیچ باتھ بھی ہوگا، کھانا باہر سے پکا ہوا آئے گا، بڑی پرسکون لائف ہوگی، بلکہ پورا ایک محل تمہیں دیا جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس محل کے باہر تم نکل نہیں سکتے۔ تو وہ خانہ بدوش کہے گا کہ مجھے یہ جھونپڑی مجھے قبول ہے، وہ محل قبول نہیں ہے کہ جس کے باہر میں نہیں نکل سکتا، اگرچہ اس محل کے اندر دنیا جہان کی سہولتیں اسے دے دی جائیں، لیکن وہ آزادی کو ترجیح دے گا۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے لکھا نا کہ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا، اور آزادیاں کہاں، اب وہ اپنے گھونسلے کی اپنی خوشی سے جانا، اپنی خوشی سے آنا۔ جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے، غم دل کو کھا رہا ہے، دل غم کو کھا رہا ہے۔ یہ بڑی پیاری مثالوں کے ذریعے انہوں نے جو ہے آزادی کی اہمیت کو سمجھایا ہے کہ جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے، دل غم کو کھا رہا ہے، غم دل کو کھا رہا ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں۔ تو آزادی کی اہمیت یہ ان لوگوں سے جا کر پوچھے جو غلام ہیں، جو غلامی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور 1 2 4 10 15 20 سالوں سے نہیں بلکہ کئی صدیوں سے جنگ لڑ رہے ہیں، اور 1 2 3 4 نہیں بلکہ کئی نسلوں سے وہ اس آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور آزادی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے ہیں، فلسطین، غزہ، کشمیر۔ اب دیکھیں وہ لوگ کتنی تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں۔ آج ہم الحمدللہ ایک آزاد وطن میں رہتے ہیں، آزاد وطن میں سانس لے رہے ہیں، تو میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ پاکستان از دی بیسٹ کنٹری ان دا ورلڈ۔ پاکستان جو ہے یہ دنیا کا بہترین سب سے خوبصورت ملک ہے۔ مکہ مدینہ کی بات تو ظاہر نہیں ہے، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے،
از روئے سرزمین کنٹری یا ملک کے پاکستان دنیا کا سب سے خوبصورت اور سب سے اچھا ملک ہے۔ کیوں؟ آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب آپ شاید ملک سے باہر نکلے ہی نہیں ہیں، اس وجہ سے آپ یہ بات کر رہے ہیں۔ آپ ذرا جا کے دنیا دیکھیں، آپ مانچسٹر نہیں گئے ہیں، آپ دنیا آپ نے دیکھی نہیں ہے، اس وجہ سے آپ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان دنیا کا سب سے بہترین ملک ہے، خوبصورت ملک ہے۔ میں کہتا ہوں اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے سب سے خوبصورت اور اچھے ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ میرا ملک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ میرا وطن ہے۔ جب میرا ہے تو میں اپنی چیز کو سب سے زیادہ اچھا کیوں نہ کہوں؟ اور اس چیز سے ہٹ کر بھی اگر دیکھا جائے، آج ہم دنیا کے کونے کونے میں جانے کے لیے، بڑے بڑے ممالک کے اندر، یورپین ممالک کے اندر جانے کے لیے اللہ تللے کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یار ہمیں ویزا مل جائے، ہم چلے جائیں، ہمارے بچے وہاں سیٹلڈ ہو جائیں۔ میں کوئی اختلاف والی بات نہیں کرتا، لیکن حقیقت پر مبنی یہ ہے جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہاں پاکستان کے اندر لوگ محنت سے جی چراتے ہیں۔ میں ایک ملک میں تھا، ایک لڑکا میرے پاس آیا، کیونکہ ہمارا تعلق مسجد اور ان چیزوں کے ساتھ ہے، لوگ ہمارے پاس آتے ہیں۔ وہ یقین کریں آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ میں نے کہا خیریت؟ کہتا ہے کہ میں ایک یتیم ہوں، میرا والد فوت ہو گیا تھا، میری والدہ نے زیور بیچ کر مجھے موبائلوں کی دکان کھول کر دی۔ کہتے ہیں میرا کام بڑا اچھا تھا، اچھا کماتا تھا، لیکن میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی یار میں باہر جاتا ہوں، باہر کے ملک میں جاتا ہوں۔ کہتا ہے میں نے ضد کی، والدہ کو راضی کیا، موبائلوں کی شاپ میں نے سیل کی اور میں باہر آ گیا۔ اور یہاں آ کے پتہ چلا ہے کہ کتنے 20-100 ہوتے ہیں۔ باہر تو جا کے 16 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ سوئے رہیں اور آپ کو جو ہے نا وہ آپ کے نظام چلتے رہیں۔ تو اتنی محنت جو باہر جا کے کرتے ہیں وہ اپنے ملک میں کر لو بھائی، ادھر کر لو۔ تو یہ نہیں کریں گے، باہر جا کے محنت کریں گے۔ تو اپنے ملک کے اندر بھی محنت کی عادت ڈالنی چاہیے ہمیں۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ یار یہاں تو میں بالکل سروائیو نہیں، مجھے عادت ہی نہیں ہے کام کرنے کی۔ اب ایک بندے کو عادت ہی نہیں ہے کہ اس نے 8 گھنٹے بھی کام نہیں کیا اور اس کو 16 گھنٹے اگر کام کرنا پڑ جائے یا 12 گھنٹے کام کرنا پڑ جائے اور کام بھی مشقت والا کرنا پڑ جائے، اس کی طبیعت خراب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ڈیفینیٹلی ہوگی۔ تو ہمارا وطن جو ہے، اس میں اگر ہم اتنی محنت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کرم کرے۔ وہ کہتے ہیں نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے ذرا نم ہو، یہ نم ہونی چاہیے ذرا۔ یہ نہیں کہ خشک ہو تو آپ کہیں یار اس میں پھول کھلنا شروع ہو جائیں، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، اس کو ذرا نم تو کریں، اس کو ذرا پانی دیں، دیکھیں پھر اس پہ کیسی یہ زرخیز ہوتی ہے اور کیسے پھول کھلتے ہیں۔ تو وہ محنت کا پانی جو ہم ادھر ادھر جا کر دیتے ہیں وہ اپنے ملک میں دیں، اور یقین کریں کہ اس میں بڑی برکت ہے۔ آپ تھوڑی محنت کریں کہ آپ کو زیادہ معاوضہ ملے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بینگ اے پاکستانی، ہم ایک آزاد وطن میں سانس لے رہے ہیں، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت عظمیٰ سے کم نہیں ہے یہ وطن، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ چودھری رحمت علی نے اس کا نام رکھا تھا، اور اگر میں یوں کہوں کہ یہ ایک الہامی نام، یہ اتفاقی نام نہیں ہے کہ بس کسی نے سوچا یار میں اس کا نام پاکستان رکھوں تو وہ اس نے رکھ دیا، نہیں، یہ ایک الہامی نام ہے۔ اور پاکستان ایک فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کو عربک کے اندر ٹرانسلیٹ کرے تو مدینہ بنتا ہے، مدینہ طیبہ، یعنی پاک رہنے کی جگہ۔ اور پاکستان کو بھی اگر ٹرانسلیٹ کرے تو اس کا مطلب یہی بنتا ہے۔ پھر جس دن یہ بنا، رمضان کی 27ویں رات، آگے 27ویں کا روزہ، جمعے کا دن، یہ ساری چیزیں اتفاقاً اکٹھی نہیں ہوئی ہیں، بلکہ بزرگوں نے اس ملک کو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے تشبیہ دی ہے کہ یہ اسی طرح ہے کہ جیسے صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی۔ اب اس اونٹنی کے ساتھ قوم سمود نے کیا کیا؟ اس کی بے حرمتی کی، اس کی ٹانگیں کاٹ دی۔ کیا ہوا؟ اس کے سبب ان کے اوپر عذاب نازل ہوا۔ تو یہ پاکستان جو ہے نا، یہ بھی اتفاقی طور پر نہیں بنا، یہ اتفاقی طور پر نہیں بنا،
یہ خاص مقصد کے تحت بنا ہے، اور اس کے بننے کے اندر سب سے پہلا جو مقصد تھا یا جس بنیاد پر یہ وطن بنا، وہ ہم ابھی تک تو فی الحال، ویسے تو ہمیں مطلب اپنے آپ سے بھی اور ہم سب جو ہے نا اس گلے کو قبول کریں کہ ہم نے اپنی ینگ جنریشن کو ہسٹری نہیں بتائی، ان کو نہیں بتائی کہ یہ ملک کیسے بنا ہے، ہسٹری ہم نے نہیں بتائی، ورنہ کیا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ واحد وہ ریاست ہے کہ جو اسلام کے نام پر معزز وجود میں آئی، پہلے مدینہ اور اس کے بعد پاکستان، اس کی بنیاد ہی اسلام پر رکھی گئی، اور اسلام کی بنیاد پر یہ وطن حاصل کیا گیا، ورنہ ہندوستان کے اندر تو کیا تھا، وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، سب کچھ کرتے تھے آپ، لیکن ایک آزاد وطن، آزاد ریاست، جہاں ہم قرآن و سنت کی تجربہ گاہ اس کو بنائیں گے، اس بنیاد پر بھی قربانیاں دی گئی۔ اور بات اگر قربانیوں کی جائے تو پاکستان بننے میں پارٹیشن کے دوران دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی، 50 لاکھ لوگوں نے قربانیاں دیں، جس میں دوران ہجرت جو لوگ شہید ہوئے وہ سارے اس میں شامل ہیں۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا کریز تھا، یہ اتنا شوق تھا، جانیں دے دی، اپنے بچوں کو قربان کیا، اپنی بچیوں کی عزت داؤ پر لگائی، کیا رکھا تھا اس وطن میں؟ وہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، اب جو ہندوستان کے اندر مسلمان رہتے ہیں وہ کیا نماز نہیں پڑھتے، وہ حج پہ نہیں جاتے، وہ عمرے نہیں کرتے، وہ قربانیاں نہیں کرتے، اتنی قربانیاں دیں، اپنی جان کے نذرانے، اپنا خون اس کی بنیادوں میں ڈالا، عزتیں نیلام ہوئی، کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ یہ وطن ایسا ہوگا کہ جس کے اندر 100% اسلام نافذ ہوگا، 100% آزادی کے ساتھ۔ خیر، کرنے کو تو بہت باتیں ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، سب سے پہلی بات، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ارشاد فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے ہم نعمت میں اضافہ کریں گے، اور اگر کفران نعمت کرو گے اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ یہ شکر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ شکر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ باجے بجائے جائیں، کیا؟ سارے ایک ایک باجا لے لیں اور باجا بجائیں، یہ شکر کرنے کا طریقہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ہم تو ہیں آپ دل فگار، غم میں ہنسی ہے ناگوار، چھیڑ کے گل کو نو بہار، خون ہمیں رلائے کیوں، اور ہے تو رضا نرا ستم، جرم پہ گر لجائیں ہم، کوئی بجائے سوزے غم، سازے طرب بجائے کیوں۔ یار یہ باجے بجانے کے لیے یہ دن ہے کہ ہم باجے بجائیں اور موٹر سائیکل کے سائلنسر نکال کر اور زمین آسمان ایک کریں، ہلڑ بازی کریں، لوگوں کا سکون برباد کریں؟ یہ شکر کا طریقہ؟ اگر یقین کریں کہ ان لوگوں کی قربانیاں ہمارے پیش نظر ہوں جنہوں نے یہ وطن ہمیں دینے کے لیے قربانیاں دیں، تو اس دن میرے سمیت ہم سب یقین کریں کہ اللہ کے بارگاہ میں رو رو کر اس کا شکر ادا کریں۔ ان لوگوں نے اتنی قربانیاں دے کر اپنی نسلوں یعنی ہمارے لیے یہ وطن آزاد کروایا اور ہمیں یہ آزاد وطن دیا، اس لیے کہ ہم اس طریقے سے اس کا یہ حال کریں جو ہم کر رہے ہیں۔ بھائی آپ کے پاس ایک بندہ آتا ہے آپ کے گاؤں میں، آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ اتنے پیسے دیتا ہوں، آپ اپنے گاؤں کے اندر نا، اپنے شہر کے اندر ایک بہت بڑی ایک یونیورسٹی قائم کریں، یونیورسٹی بنائیں آپ۔ وہ آپ کو اس کا فنڈ دیتا ہے، آپ اس کے پیسے لیتے ہیں، جگہ خریدتے ہیں، خریدنے کے بعد جو ہے نا وہ بندہ باہر چلا جاتا ہے، باہر سے آپ کو پیسے بھیجتا رہتا ہے کہ چلے میری یونیورسٹی بن رہی ہے یہاں پر، جہاں بچے بچیاں تعلیم حاصل کریں گی، اور یہاں پر جو ہے وہ اس کا مستقبل آگے لوگ پھلے پھولیں گے، ترقی کریں گے، معاشرے کے اندر تعلیم عام ہوگی، ہنر عام ہوگا۔ وہ بڑی تسلی کے ساتھ باہر سے پیسے بھیجتا جا رہا ہے، یہ پیسے میں بھیج رہا ہوں تو آپ جو ہے نا یہ یونیورسٹی بتاؤ۔ ہم کیا کریں؟ اس یونیورسٹی بنانے کے بجائے وہ جگہ لے کر وہاں پر شراب خانہ کھول لیں۔
کیا کریں؟ جوا خانہ کھول لیں، شراب خانہ کھول لیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ 10 15 20 سال کے بعد وہ بندہ واپس آئے گا اور آ کر دیکھے گا کہ وہ پیسے جو میں نے یونیورسٹی بنانے کے لیے دیے تھے وہاں تو شراب خانہ بنا ہوا ہے، ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ خوش ہوگا؟ بڑا خوش ہوگا؟ کتنی شدید اذیت ہوگی اسے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے ہمیں یہ وطن دیا، یہ لو کیا کرو؟ اس کو لینے کے بعد جو ہے نا تم نے ایسا کرنا ہے، رشوت، سود، ظلم، کرپشن، بددیانتی، ناانصافی، اور جس طرح سے دن رات لگا کر لوٹ مار کر کے اس کو کھا سکتے ہو کھاؤ۔ اس لیے دیا تھا انہوں نے یہ وطن۔ یا اس کا خیال کرو، اس کی قدر کرو، آپس میں بھائی چارہ قائم کرو، ایک دوسرے کا احساس کرو، اور آپس میں اس طرح رہو جس امید پر ہم نے یہ وطن تمہیں دیا ہے۔ ایمانداری کے ساتھ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ ان روحوں کو ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں یا راحت پہنچا رہے ہیں کہ جنہوں نے قربانیاں دے کر ہمیں یہ وطن دیا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے مقام غور ہے، میں بھی غور کرتا ہوں، آپ بھی غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس طریقے سے اس وطن کو، یعنی اتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ بڑا بے نیاز ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بحیثیت قوم اگرچہ ہم مسلمان ہو یہ ایک طرف، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے۔ جب من حیث القوم، اگر کوئی قوم خراب ہو جاتی ہے اللہ رحم نہیں فرماتا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ ہم یہ کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم جو مرضی کرتے رہیں گے، ہمارے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ بحیثیت قوم، اس پر ایک پورا چیپٹر ہے، یہ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کو ایکسپلین کرتا۔ بحیثیت قوم جب آپ غلط ہو جائیں گے، آپ پر رحم نہیں کیا جائے گا، پھر آپ کا لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ تو من حیث القوم ہمیں اس وقت آزادی کے موقع پر یہ عزم کرنا چاہیے کہ ہم اپنے کریکٹر کو، اپنے کردار کو، اپنے اندر کچھ تبدیلی پیدا کریں، اپنے کردار کے اندر کچھ، اپنے عمل، کچھ اپنی روش کے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ تو یہ تبدیلی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک دو چیزیں، کیونکہ وقت شارٹ ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز ایک بہت گناہ گار آدمی ہوگا، اسے جہنم کا حکم ہو جائے گا کہ اس کو دوزخ میں ڈال دو۔ نہیں، اس کو حقیقت میں تو اس کے عمل کے مطابق دوزخ کا حکم ہونا چاہیے تھا، وہ بڑا گناہ گار ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آئے گا اور اس گناہ گار کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخلے کا حکم ارشاد فرما دے گا۔ یہ بڑا حیران ہوگا، اور حیران ہو کر پوچھے گا یا اللہ اس کرم کی وجہ؟ اللہ فرمائے گا تو نے زندگی میں ایک نیکی کی تھی، یاد کرو نا وہ کون سی نیکی تھی، اس کے سبب میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ وہ بڑا سوچے گا، میں نے نمازیں پڑھی تھیں، میں نے عمرے کیے تھے، پتہ نہیں حج کیا تھا، کوئی صدقہ و خیرات کیا تھا، کیا کیا تھا، کون سے عمل نے مجھے آج جنت میں داخل کروا دیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ رات کے اندھیرے میں ایک مرتبہ کسی گلی سے گزرتے ہوئے راستے سے تو نے ایک پتھر کو اس وجہ سے ہٹا دیا تھا کہ کسی کی ٹھوکر نہ لگ جائے، اس وجہ سے میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ اچھا، رات کے اندھیرے سے کیا مراد؟ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی تمہاری تصویر بنانے والا نہیں تھا، سوشل میڈیا کے اوپر کوئی تمہیں وائرل کرنے والا نہیں تھا، تمہارے دل میں یہ تھا کہ ادھر سے کوئی بزرگ گزرے گا، کوئی خاتون گزرے گی، کوئی بچہ گزرے گا، کوئی جوان گزرے گا، اس کو تکلیف ہوگی، اس کو ٹھوکر لگ جائے گی، اس تکلیف سے بچانے کے لیے وہ پتھر راستے سے ہٹانے کے سبب اے گناہ گار جو حقیقت میں تو جہنم کا مستحق تھا، میں نے تجھے بخش دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایک بظاہر چھوٹی سی حدیث میں نا بہت کچھ ہمیں سکھا دیا گیا۔ آج میں اور آپ 3 کروڑ لگا کے اپنا بنگلہ بنا لیں گے،
10,000 لگا کر گلی کی صفائی نہیں کریں گے، تصویریں بنا کر کمپلین کریں گے یہ دیکھیں جی کوڑا اٹھانے والا نہیں آیا۔ کمپلین ضرور آپ کریں، لیکن بھائی جیسے گھر ہمارا اپنا ہے، گلی بھی تو ہماری اپنی ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، ان کے گلی کے باہر ہمارے علاقے کی بات ہے، کافی عرصے سے کوڑے کا ڈھیر بنا ہوا تھا۔ اچھا اس دفعہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے سارا کوڑا صاف کر کے وہاں بڑی خوبصورت کیاریاں بنا کر درخت لگا دیے ہیں، اور اتنا خوبصورت منظر لگ رہا ہے۔ میں نے ان کو پوچھا، میں نے کہا یار یہ تبدیلی کیسے آئی ہے؟ ہم تو پتہ نہیں جب سے پیدا ہوئے ہیں وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کوڑے کا ڈھیر ہوتا ہے اور آگے یہ گلی ہے اور لوگ ادھر کے جاتے ہیں، لیکن بڑا ایک چینجنگ ہے۔ مجھے اس نے بڑی خوبصورت بات کہی، کہنے لگا اصل میں بات یہ ہے کہ بچیاں جوان ہیں، لوگ بچیوں کے رشتے کے لیے آتے ہیں، یہ گند دیکھ کر کہتے ہیں یار لوگ بڑے اچھے ہیں لیکن ان کا محلہ صاف نہیں ہے، لوگ بہت اچھے ہیں لیکن محلہ صاف، دانش مندارہ اشارہ کافی است۔ لوگ ہم بڑے اچھے ہیں، لوگ ہم سارے بڑے اچھے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ اچھے ہیں، لیکن یار ہمارا محلہ صاف نہیں ہے۔ کچھ اپنی سیلف رسپانسبلٹیز، کچھ ہماری ذاتی ذمہ داریاں افراد کے ہاتھوں میں ہیں، اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ہماری ذاتی ذمہ داریاں، ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنی گلی محلے، اپنے معاشرے، اپنے شہر اور اپنے ملک کو صاف رکھ سکتے ہیں۔ اس میں ایک چیز جس پر آج کل ہم بڑی توجہ بھی دلا رہے ہیں وہ درخت لگانا بھی ہے۔ آپ تمام حضرات اس وطن عزیز کو سرسبز و شاداب کرنے کے لیے کم از کم آپ اور آپ کے گھر کے جتنے افراد ہیں وہ ایک ایک درخت لگائیں، ٹوٹ کر اس وطن سے پیار کریں آپ بہت زیادہ، اور اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں، اور ہر اس چیز کو اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کریں کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ کا سبب بن رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں ایک اور عرض کر لی تھی، ہمارے درمیان ایک بہت بڑی سیلیبریٹی جو کہ یو کے سے تشریف لائے ہیں، ہماری بڑی خواہش تھی کہ وہ کبھی آئیں تو ہم ان سے ملیں۔ گورنمنٹ آف یورپین گورنمنٹ، کینیڈین، امریکن، ان کے پاس مور دین 15 ایوارڈز ہیں جو یعنی مخلوق خدا کی خدمت کے حوالے سے، اور اتنی پیاری شخصیت ہیں، خاص طور پر فلسطین اور غزہ کے حوالے سے جو ان کی خدمات ہیں وہ یقین کریں سننے سے قابل ہیں۔ تو ہم نے ان کی خدمت میں عرض کی تو وہ تشریف لائے ہیں۔ جمعے کی نماز کے بعد انشاءاللہ ہم شارٹ ٹائم پیریڈ تک ایک 20 منٹ 25 منٹ تک ادھر بیٹھیں گے، کچھ ہم سے ان سے سوال و جواب بھی کریں گے اور پوچھیں گے کہ وہ کس طریقے سے لوگوں تک امداد پہنچاتے ہیں، اور خاص طور پر فلسطین اور غزہ کے جو حالات ہیں اس حوالے سے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ جمعے کے بعد 15-20 منٹ تک کے لیے آپ تشریف رکھیں، انشاءاللہ ہم ان سے کچھ باتیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام